قبض ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور بچوں میں بڑوں میں خصوصاً جو معمر افراد ہوتے ہیں یا جو کرونیکلی ایل افراد ہوتے ہیں جن کی دائمی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ بیڈ ریڈن ہوتے ہیں، وہ بستر پر پڑے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں میں قبض کی شکایت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور پھر کچھ مسائل جیسا کہ ہائپوتھائرائڈزم میں قبض کی شکایات زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اور اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبض کے لیے مختلف قسم کی دوائیاں مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں جو کہ مختلف طریقوں سے کام کرتی ہیں، کہ قبض کشا جو ادویات ہوتی ہیں کہ کس طرح وہ کام کرتی ہیں۔ کچھ جو ہوتی ہیں تو ایریٹنٹ لیگزیٹو ہوتی ہیں، کچھ جو ہوتی ہیں تو آسموٹک لیگزیٹوز ہوتی ہیں، یعنی آسموٹک جو لیگزیٹوز ہوتی ہیں وہ انٹسٹائن میں جو پانی ہوتا ہے وہ گٹ کے اندر کی طرف کھینچ لیتے ہیں، اسٹول جو ہوتا ہے اس کا بلک بن جاتا ہے۔ کچھ لیگزیٹو جو ہوتے ہیں جو بلک فارمنگ ہوتی ہیں، جس طرح کے فائبر مختلف قسم کی چیزوں کا، یہ فائبر جو ہوتا ہے تو مختلف طریقوں سے کام کرتی ہیں، اور ان لیگزیٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے یا پرگیٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بڑے پیشاب کا اخراج جو ہے وہ نرمی اور آسانی کے ساتھ ہو۔ پاخانے کا بہت زیادہ سخت ہو جانا یا بہت دنوں تک پاخانے کا نہ آنا جو ہے یہ قبض کی کیفیات ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ روزانہ کی بنیاد پر پاخانے سے فارغ ہوتے ہوں لیکن ان کا پاخانہ بہت سخت ہوتا ہے تو اسے بھی قبض کہا جاتا ہے۔ یا ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر پاخانے سے فارغ نہ ہوتے ہوں، 48 گھنٹے سے زیادہ کا وقت جب گزر جائے اور بندہ پاخانے سے فارغ نہ ہو تو یہ بھی قبض کی صورتحال ہوتی ہے اور قبض کی کیفیت ہوتی ہے۔ ایک دوائی جو کہ کریمافین کے نام سے اویلیبل ہے، اس میں انتہائی بہترین چیزیں موجود ہیں، جس میں لیکوڈ پیرافین موجود ہے۔ لیکوڈ پیرافین ایک خاص قسم کا تیل ہے جو کہ موئسٹ رکھتا ہے، آئلی رکھتا ہے، تو جب وہ آپ استعمال کرتے ہیں اس سے جو ہے تو یقیناً پیٹ نرم ہو جاتا ہے، اسٹول کی جو فارمیشن ہوتی ہے، پاخانے کی فارمیشن وہ نرم ہو جاتی ہے، اور یہ پانی بھی کیچ کرتا ہے، پانی کو بھی ایبزارب کرتا ہے، اس کا بلک بھی بنتا ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے تو انٹسٹائنز جو ہیں وہ خشک نہیں ہوتی اور پاخانے کا اخراج آسانی سے ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں ملک آف میگنیشیا پایا جاتا ہے جو کہ پھر ایک لیگزیٹو ہے جو آپ کے انٹسٹائنز کی موٹیلیٹی کو بڑھاتا ہے اور آگے کی طرف جو ہے تو پاخانہ یا فضلہ جو ہے اس کو لے کے جاتا ہے، اور آپ کو ایزیلی اپنا پاخانہ جو ہے پاس کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور پھر اکثر اوقات جو ہے تو اس میں مختلف اور قسم کی میگنیشیم کی جو مقدار ہوتی ہے وہ پائی جاتی ہے، جس کے ساتھ جو ہے تو آپ کا انٹسٹائن موٹیلیٹی وہ امپروو ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو ہے اب یہ دوائی ایسی ہے کہ یہ ایک جنرل پرپس لیگزیٹو ہے۔ جنرل پرپس لیگزیٹو کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی عمر کے افراد کسی بھی طرح کا ان کو قبض ہو وہ اسے آسانی سے لمبے عرصے تک استعمال کر سکتے ہیں، خصوصاً ان افراد میں کہ جو اینستھیزیا کی وجہ سے یا جن کی سرجری ہو جاتی ہے، گٹ سرجری کی وجہ سے ان میں اکثر اوقات جو شکایات ہوتی ہیں قبض کی وہ ہو جائیں، ان کے لیے بہترین ہے۔ اسی طرح بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے یکساں طور پر مفید ہے۔ کچھ اور ادویات جس طرح کے لیکٹولوز وغیرہ یہ آسموٹک ڈائیوریٹکس ہوتی ہیں، یہ جنرل پرپز لیگزیٹوز نہیں ہوتی۔ مطلب اگر آپ کا دائمی قبض ہے تو آپ لیکٹولوز استعمال کرنے کی بجائے اگر یہ فارمولا استعمال کریں کہ ملک آف میگنیشیا اور اسی طرح لیکوڈ پیرافین اور جو نیچرل چیزوں سے بنی ہوئی یا ایون آج کل جو پرون بیری ایکسٹریکٹس آتی ہیں، مختلف بیریز کی ایکسٹریکٹس آتی ہیں، وہ اگر استعمال کی جائے تو یہ جنرل پرپز لیگزیٹوز ہوتی ہیں۔ جو آسموٹک لیگزیٹوز ہوتی ہیں وہ کرونک لیور ڈیزیز کے پیشنٹس میں استعمال ہوتی ہیں کہ جن کو لیور کی پرابلم ہوتی ہے اور ان کا پیٹ ہم نے نرم رکھنا ہوتا ہے تو ان کو لیکٹولوز وغیرہ دی جاتی ہے۔ باقی جنرل پرپز لیگزیٹوز میں جو ہے تو آپ جس طرح میں نے ذکر کیا کریمافین کا، اس کا استعمال کر سکتے ہیں، بچوں میں بڑوں میں کسی بھی عمر کے افراد میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سائیڈ ایفیکٹ پروفائل کے حوالے سے اگر بات کی جائے، جتنے بھی لیگزیٹوز ہیں یعنی جو آپ کا پیٹ نرم کرتے ہیں، اس میں ایک بنیادی چیز پائی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اتنا زیادہ پیٹ نرم ہو جائے کہ آپ کو دست کی سی کیفیات کا سامنا کرنا پڑ جائے، اور اس کی وجہ سے الیکٹرولائٹ امبیلنس یعنی بدن میں جو ہے تو نمکیات کی کمی آ سکتی ہے، اور اس وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے، اس وجہ سے آپ ڈی ہائیڈریٹ ہو سکتے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے تو آپ کمزوری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ پھر اکثر اوقات دیکھا گیا کہ کچھ قبض جو ہیں یعنی خدا نخواستہ کسی کو انٹسٹائنل آبسٹرکشن ہے، یا بچوں میں اکثر اوقات ایک بیماری ہے جسے انٹسٹائنل انٹرسیپشن کہا جاتا ہے، یعنی انٹسٹائن کا ایک پورشن جو ہے ٹیوب کا اسی پورشن کے اندر چلا جاتا ہے اور یہ اس کو بلاک کر دیتا ہے۔ انٹسٹائنل آبسٹرکشن میں لیگزیٹو یا پرگیٹو جو ہوتی ہیں یہ خدا نخواستہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، آپ کو
اس قبض کے دوران لیگزیٹو یا پرگیٹو یوز کرنے کی جو کنڈیشن ہوتی ہے یا آپ استعمال کرتے ہیں اس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ اس کے لیے ایک کنٹرا انڈیکیشن ہے. امید کرتا ہوں میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.